السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 40، غزوہ بدر آخری۔ استفانوس کو کسی ایسے قافلے کے انتظار میں کئی مہینے گزر گئے، اور وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور مسلمانوں کے خوف سے یمن کے قافلوں نے، جن میں شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان ہوتا، مدینے کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ کبھی نجد کی طرف سے ہوتے ہوئے نکل جاتے اور کبھی سمندر کے کنارے کنارے جدی اور ینبوع ہوتے ہوئے مدینے اور اطرافی مدینہ کے جن تاجروں اور سیاحوں کو جانا ہوتا، وہ اکثر سمندر کے کنارے کسی بستی میں ٹھہر کے ان قافلوں کے انتظار میں جو شام سے جنوب کو یا جنوب سے شمال کو جاتے 10 15 دن تک بلکہ کبھی مہینوں پڑے رہتے۔ استفانوس نے انتظام کر دیا تھا کہ جس وقت کوئی شام جانے والا قافلہ ساحل پر پہنچے انہیں معلوم ہو جائے، اس لیے کہ اکثر قافلے وہاں 20 دن تک ٹھہر جایا کرتے تھے، مگر ان دنوں کوئی ایسا قافلہ نہیں گزرا جو 2-3 دن سے زیادہ ٹھہرتا۔ اس طرح کے کئی قافلے آئے اور گزر گئے، اور استفانوس کو اس وقت خبر ہوئی جب وہ جا چکے۔ مجبور ہو کے استفانوس نے ارادہ کیا کہ ینبوع میں جا کے ٹھہریں اور جب کوئی قافلہ آئے اس کے ساتھ ہو لیں۔ اسی اثناء میں اطراف حجاز کا ایک مشہور شخص نعیم بن مسعود مدینہ طیبہ میں آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور مختلف صحابہ سے مل کے کہا کہ ابو سفیان نے جنگ احد سے جاتے وقت پکار کے کہا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں ہم نے اور تم نے پھر مقابلہ ہوگا۔ اس وعدے کے مطابق قریش نے لڑائی کی بڑی بڑی تیاریاں کی ہیں اور دور دور کے قبائل کو دوست بنا کے ان سے رفاقت کے وعدے لیے ہیں۔ چنانچہ بہت سے قبائل اسی شوق میں مکہ کے گرد آ کے اتر پڑے ہیں۔ مشہور مقامات سے اچھے اچھے اسلحے منگوائے گئے ہیں، خصوصاً یمنی قافلوں سے بہت سی منہدی تلواریں خرید لی ہیں، اور اپنے شام کے دوستوں کو لکھ کے دمشق کے برچھے اور نیزے منگوائے ہیں۔ غرض لڑائی کا خوب سامان جمع ہوا ہے۔ غلہ اور رسد کا سامان بھی ضرورت سے زیادہ فراہم ہو گیا ہے، اور سب نے قسمیں کھائیں کہ مر جائیں گے مگر میدان سے قدم نہ ہٹائیں گے۔ غرض کئی ہزار سواروں اور پیدلوں کا لشکر لے کے وہ لوگ عنقریب مکہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اب تک وہ چل چکے ہوتے، مگر ابو سفیان کی کوشش ہے کہ قریش کا ایک قافلہ جو شام کو جانے والا ہے ینبوع سے آگے نکل جائے تو روانہ ہوں۔ اس خبر نے بہت سے مسلمانوں کو پریشان کر دیا، اور خصوصاً اہل مدینہ جن کا ہم آواز عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، خوف زدہ ہو کے کہنے لگا کہ ایسے زبردست لشکر کے مقابلے کے لیے ہمیں مقام بدر کے کھلے میدان میں نہ جانا چاہیے، مدینے ہی میں بیٹھ کے ان کا انتظار کریں، اور اگر دشمن خاص مدینے پر حملہ آور ہوں تو یہیں سے قلعہ بند ہو کے مقابلہ کریں۔ مدینہ والوں کو باہر نکل کے لڑنا اکثر راس بھی نہیں آیا ہے، مگر اکابر صحابہ اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش مقام بدر میں ہمیں مقابلے کے لیے بلا چکے ہیں تو یہاں گھر میں بیٹھ رہنا ہماری کمزوری خیال کیا جائے گا، اور وہ لوگ تمام قبائل میں مشہور کریں گے کہ ان کے ڈر سے ہم گھر میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اس رائے سے مہاجرین و انصار کے تمام معززین اور صاحب رائے لوگ نے اتفاق کیا تو سب کو منظور کر لینا پڑا، اور نعیم ابن مسعود کی باتوں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ بہر تقدیر
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینے سے کوچ کر دیا۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ بھی، جن کی پیرانہ سالی کی رگوں میں اسلام نے شجاعت کا تازہ خون دوڑایا تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اسی دن استفانوس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے رفیق سلمان رضی اللہ عنہ سے رخصت ہو کے ینبوع کی راہ لی۔ ان کے دل میں تھا کہ نعیم بن مسعود کے بیان کے مطابق قریش کا جو قافلہ شام کو جانے والا ہے، ینبوع میں اسی کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ینبوع میں جا کے ٹھہر گئے اور قریشی قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے پرجوش حق و پرست حبش کے ساتھ سفر کر کے بدر یعنی مقام موعودہ جنگ میں پہنچے، جہاں ان دنوں ایک میلہ ہوا کرتا تھا اور بازار لگا ہوا تھا۔ مکہ سے ابو سفیان بھی اپنا لشکر لے کے چلا، مگر چند ہی منزلیں گزری تھیں کہ اس نے سنا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر کے مقابلے کے لیے تیار اور مقام بدر میں فروکش ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے حواس جاتے رہے، اور اس سے زیادہ اس کے ہمراہیوں پر نبوت کا رعب چھا گیا۔ سب نے دل میں ٹھان لی کہ بھاگ کے اپنے گھروں میں پناہ لیں، مگر واپسی کا کوئی معقول بہانہ نہیں بن پڑتا تھا۔ ابو سفیان کو سب سے بڑی شرم اس بات کی تھی، میں نے ہی دعوے کے ساتھ مسلمانوں کو لڑائی پر بلایا تھا، چنانچہ وہ مقام موعود میں پہنچ بھی گئے۔ اب میں واپس جاؤں گا تو مسلمان کہیں گے کہ ڈر کے بھاگ گیا۔ تمام قبائل عرب میں بدنامی ہوگی، اور پھر کسی کے سامنے لڑائی کا نام لینے کی بھی جرت نہ ہو سکے گی۔ آخر سوچتے سوچتے اس نے یہ فقرہ پیدا کیا کہ ساتھ والوں سے کہا، یہ قحط کا سال ہے، اس لیے عرب کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ٹھہرنا مناسب نہیں، اور بازار میں لین دین بھی اچھا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کے سب کو واپسی کا حکم دے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن اس کے انتظار میں پڑے رہے، یہاں تک کہ بعض مکہ کے تاجروں سے جو تجارت کے لیے بدر میں چلے آئے تھے، معلوم ہوا کہ ابو سفیان مکے کو واپس گیا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان پہلے ہی سے خوف زدہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے سامنے آنے کا خیال کرتے ہوئے کانپتا تھا۔ نعیم کو اسی نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل مدینہ کو اس کے جھوٹے کروفر کا یقین دلا کے مدینہ میں روک دے، اور خود بدر میں آ کے دعویٰ کرے کہ مسلمانوں کو میرے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ حالات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا، اور بازار بدر میں اہل مدینہ خوب اطمینان کے ساتھ خرید و فروخت کر کے مرکز نبوت میں واپس آئے۔ باب نمبر 41 استفانوس کا خط اگلی ویڈیو میں سنیں۔